حضرت عمر فاروق مدینے کی گلیوں میں جب چلا کرتے نا، دعائیں مانگا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وتربتا فی بلد رسولک، میرے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں اور مدینے میں قبر کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کہنے والے نے کہا عمر، شہادتیں تو میدانوں میں ہوا کرتی ہیں، مدینہ تو دارالامن ہے، یہاں کون سی جنگ؟ فرمایا جس کے دربار سے میں مانگ رہا ہوں وہ میرا پروردگار میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہادت کا معاملہ یوں ہوا ہے، ایک شکایت آئی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام ایرانی ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے شکایت کی، جی مجھ سے جو کام لیا جاتا ہے مجھے مزدوری پوری نہیں دی جاتی۔ بلا لیا فوراً، آ جائیں جی۔ جبھی ساری بات سنی تو کہا مزدوری تو بالکل ٹھیک مل رہی ہے، مزدوری تو بالکل ٹھیک ہے، کام مجھے بھی کوئی چکی بنا دو، بڑی اچھی چکیاں بناتے ہو۔ تو کہنے لگا عمر ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ ساری دنیا یاد کرے گی، ساری دنیا یاد کرے گی۔ ہاں، یہ ساری دنیا عرب و عجم میں یہ باتیں چلیں گی۔ فوراً کہنے لگے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ قتل کی دھمکی دی ہے، گرفتار کر لیا جائے۔ فرمایا نہیں، دھمکی دی ہے، جرم نہیں کیا۔ فجر کی نماز ہے، حضرت عمر فاروق مصلی پر آئے ہیں، صفیں سیدھی کروائی ہیں، صفیں سیدھی کروانے کے بعد اللہ اکبر کیا ہے، فوراً کیا کہتے ہیں، مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ مجھے کیا کر لیا ہے؟ کسی کتے نے کاٹ لیا ہے۔ جب یہ آواز قریب و جوار والوں نے سنی، فوراً متحرک ہوئے۔ اب وہ لولو فیروز اس نے خنجر کو زہر آلود کیا ہوا تھا، جو آتا گیا مارتا گیا، زخمی کرتا گیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 7 آپ مصلی نبوی پر گرے ہوئے ہیں۔ آدھی عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا ہے، نماز نہ ٹوٹے، نماز کی اہمیت دیکھ لیجئے، آگے کر دیا ہے، نماز قائم رہے، نماز پوری کریں۔ اب کیا ہوا دیکھا تو زخم ہو چکے ہیں، پیٹ میں خنجر لگا ہے اور انتڑیاں یہ زخمی ہو چکی ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کو دوائی دی جاتی ہے، دوائی ٹھہرتی نہیں، دوا بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ آ گیا اب وقت قریب آ چکا ہے، میں بچتا نہیں ہوں، میں بچتا نہیں ہوں۔ اپنے بیٹوں کو بلا لیا ہے، وقت کے کیا ہیں؟ امیر المومنین وقت کے کیا ہیں؟ کہا بیٹا ذرا امی جی کے دروازے پر جائیے اور جا کر ذرا میری درخواست رکھیے، اور درخواست یہ رکھیے کہ عمر کی یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے۔ دیکھیے عدل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹا گیا ہے، اماں جی ابا جی کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ فوراً امی کہنے لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میرا بیٹا مجھ سے سبقت لے گیا ہے، میں اپنی جگہ
اپنے بیٹے کو دیتی ہوں۔ جبھی آئے ہیں بیٹے، حضرت عمر فاروق نے کہا ذرا مجھے اٹھا کر بیٹھائیے۔ ہاں بیٹا کیا کہتی ہیں امی جی؟ فرمایا ابا جی امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ فوراً کہنے لگے جب میرے جسم سے روح نکل جائے، ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں، میرے روب سے کہیں اجازت نہ دے دی جائے، جب میرے جسم سے روح نکل جائے میری چارپائی کو حجرہ عائشہ کے پاس لے جانا، وہاں رکھ کر اجازت پوچھنا، اگر اجازت مل جائے تو دفن کرنا، وگرنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ حال ہے امیر المومنین کا، یہ آخر بالکل۔ ہاں عبداللہ ابن عباس آئے ہیں، کہنے لگے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں، کہتے ہیں اے عمر کیوں روتے ہیں آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہے، آپ بڑے خوش نصیب، آپ کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہے، آپ تو بڑے خوش نصیب، آپ سے اللہ کے رسول دنیا سے راضی گئے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت آپ کو ملی ہے، صحبت آپ کو ملی ہے، جب وہ دنیا سے گئے تو آپ سے خوش ہو کر گئے، پھر آپ کو عام مسلمان جتنے ہیں ان کی رفاقت ملی ہے، اور اللہ کے حکم سے سارے مسلمان آپ سے راضی۔ فوراً حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت ملی ہے تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور صحبت ملی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں عمر رو اس لیے رہا ہوں، اگر میرے پاس دنیا جہان کا سونا ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اصحاب اعراف میں ڈال دے۔ کن میں ڈال دیں؟ اصحاب اعراف میں ڈال دیں، جن کے گناہ بھی برابر، جن کی نیکیاں بھی برابر ہیں۔ یہ حال ہے خوف خدا کا، دنیا سے جانے کا، جبھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے کندھوں پر کونیاں رکھی ہیں ایک بندے نے، اور وہ کہنے لگا ہے عمر تجھ سے اللہ راضی، تجھ سے اللہ راضی ہے عمر، میں پوری امید کر رہا ہوں تو بھی اپنے ان ساتھیوں سے مل چکا ہوگا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا ابو بکر اور میں عمر تھے، ابو بکر عمر اور میں گئے نکلے داخل ہوئے بیٹھے، میں سنا کرتا تھا، میں یہ رش کرتا ہوں کہ میرے اعمال تیرے جیسے ہو جائیں اور تیرے جیسے اعمال لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ فرماتے ہیں میں نے جب چہرے کو موڑ کر دیکھا نا تو میں دیکھتا کیا ہوں، حضرت علی کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ حضرت علی کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ حضرت علی کھڑے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں بھی ایسے عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو عمل عمر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کی محبت ہے حضرت عمر فاروق سے۔ موت کا وقت آیا ہے، بیٹے کی گود میں سر ہے، بیٹے کو کہنے لگے میرے سر کو زمین پر رکھ دیجئے۔ وقت کے کیا ہیں؟ امیر المومنین۔ وقت کے کیا ہیں؟ امیر المومنین ہے، بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دیجئے۔ بیٹے نے کیا کیا؟ اپنے گود سے کیا کیا؟ اپنی یہ نچلے حصے پر یہاں حضرت عمر فاروق کا سر رکھے، پھر آپ کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں میرے سر کو زمین پر رکھ دیجئے۔
میرے سر کو زمین پر رکھ دیجئے۔ جب ہی سر زمین پر رکھا ہے، داڑھی بھی زمین کے ساتھ، سر بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل رہا ہے، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، عمر کی ماں ہلاک ہو گئی۔ یہ الفاظ منہ سے نکلے ہیں اور روح پرواز کر چکی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ روح پرواز کر چکی ہے۔ یہ وقت کے امیر المومنین ہیں جن پر ان کی رعایا خوش ہے، جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھرا ہے، جو جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی میرے مدنی مرشد نے دی ہے۔ فرمایا عمر، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں ایک خوبصورت عظیم الشان محل کو دیکھتا ہوں، اس میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں جو وضو کر رہی ہے۔ جبریل سے اور میکائیل سے پوچھتا ہوں، بتائیے یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا خوبصورت عالی شان گھر ہے؟ تو مجھے جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عمر کا محل ہے۔ یہ کس کا محل ہے؟ عمر کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا جو کوئی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اے اللہ کا خوف کرو، خدا سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ عمر جیسا انسان پھر اس دھرتی پر نہیں آیا۔ عمر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، حضرت علی جنتی ہیں۔